بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم میرے پیارے دوستوں ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے روزانہ ایک نئی اچھی اور بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، جس میں ایک بہت ہی سبق آموز اور اچھا قصہ آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ تو اس قصے پر ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور آپ نے پریس کرنا ہے، تاکہ آپ کو آنے والی میری نئی اچھی پیاری ویڈیو اور پیارے قصے وقت پر ملتے رہیں، اور اپنے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے تین کام کون سے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ ان سے اللہ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کے شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع، نمبر 1، میدان حج میں جب ننگے سر ننگے پاؤں، گرد پڑا ہوا ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، ناخن بڑے ہوئے ہوں، نہ خوشبو نہ زینت نہ لبیک، اور لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کو اس موقع پر بڑی ہنسی آتی ہے کہ یہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میرے محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں تمہیں گواہ کرتا ہوں میں ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں، میں ان سب کی مغفرت کرتا ہوں۔ تو خوش ہو کر اللہ پاک ہماری سب کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ دوسرا، اور اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرا موقع جو ہے وہ جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ صف اولیٰ میں جگہ ملے، کہ ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے جگہ، مجھے ملے، اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ حق تعالیٰ کو بہت ہنسی آتی ہے کہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی اور کوئی روٹی تو نہیں مل رہی ہے، یہ آخر کیوں دوڑے آ رہے ہیں، یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کا جتنے بھی قریب ہو جائیں اتنے ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ اور تیسرا موقع فرمایا گیا ہے کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اور اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں، اس نے بیوی کے منہ کے اوپر چھینٹا مارا اور وہ ہڑبڑا کے اٹھی، اس نے کہا کہ کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی؟ تو خاوند نے کہا کہ بارش تو نہیں مگر 2 رکعت پڑھ لے، تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی، یا بیوی نے خاوند کے منہ پہ چھینٹا مار دیا اور وہ بھی ہڑبڑا کے اٹھا؟ تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کو ہنسی کا ہوتا ہے، چونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کے انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا ہے اس کا ایک ترجمہ ہے کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدوں میں اور رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہیں، اور اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد ہوں، زاہد ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا ہوں، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے، اور میں کریم رب ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت بھی کرتا ہوں۔ اب گویا 3 باتیں ہوئی ہیں کہ گھر سے نکلو تو تواضع کی چال چلو، اور کال ہو تو سلامتی کا کلمہ پڑھو، اور برے کلمات جو کہ برے کلمات نہ ہوں،
جاہلانہ باتیں نہ ہوں، اور رات اور تنہائی میں جب کسی انسان سے سابقہ نہیں ہے تو سجود و قیام اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اطاعت کرو۔ دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔